حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسی پیاری نصیحتیں اپنے صحابہ کو، اپنی امتیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں کہ اگر ہم ان نصیحتوں کو اپنائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا اگر آگے بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اتق اللہ حیثما کنت۔ دنیا کے اندر تم جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہر کام میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ میرا اللہ اس سے کیا چاہ رہا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر مشغلے میں یہ ہماری نیت ہو، ہمارا دل کا ارادہ یہ ہو کہ یہ میرا اللہ اس کام سے مجھے کیا چاہ رہا ہے۔ اگر میں یہ کام کروں تو میرا اللہ اس سے راضی ہوگا یا میرا اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ سے ڈرنا ہے ہر حال میں، ہر جگہ پر اللہ سے ڈرنا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم غور کر کے دیکھیں، ہم مجمع میں تو گناہوں سے تو بچ جاتے ہیں، باہر ہم لوگ ہیں گناہوں سے بچ رہے ہیں، بازار میں گناہ سے بچ رہے ہیں کہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں بدنظری کر رہا ہوں فلاں آدمی مجھے دیکھ لیا تو میری عزت کیا رہے گی؟ لوگوں کی خاطر گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، باہر ہم لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ مگر اتق اللہ حیثما کنت، یہ حدیث کا ٹکڑا ہمیں بتلاتا ہے کہ جس طرح ہم مجمع میں، جلوت میں جس طرح ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، بالکل ایسی ہی تنہائیوں میں بھی ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر مجمع میں تو ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، تنہائیوں میں گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، تو پھر ہمارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، جبکہ اللہ ایسا ہے، علم ما کان، اللہ ایسا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، جو پہلے ہوا اللہ وہ بھی جاننے والا ہے، وعلم ما یکون، جو ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، وعلم ما سیکون، جو آئندہ ہونے والا ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، وعلم ما لم یکن، اور جو نہیں ہو رہا ہے اگر اس کے ہونے سے کیا نقصان ہوگا اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ آپ سورہ مجادلہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر جگہ اپنے بندوں کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب 3 آدمی بیٹھ کر آپس میں چپکے چپکے بات کر رہے ہیں، الا هو رابعهم، اللہ فرماتے ہیں کہ چوتھا وہاں پر اللہ ہوگا جو تمہاری باتوں کو سننے والا ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اللہ کی شان یہ ہے کہ 5 آدمی بیٹھ کر چپکے چپکے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں، مگر میرے اللہ کی شان یہ ہے الا هو سادسهم، چھٹا وہاں پر اللہ ہوگا جو تمہاری باتوں کو جاننے والا ہے، جو تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملوں کے مقصد کو اللہ جاننے والا ہے۔ الا هو رابعهم الا هو سادسهم، چوتھا بھی وہاں پر اللہ ہوگا، چھٹا بھی وہاں پر اللہ ہوگا۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ ہم تینوں کے علاوہ اسے کوئی جاننے والا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ انہوں نے تنہائیوں میں بیٹھ کر کس کے خلاف بکواسیں کی تھی، انہوں نے تنہائیوں میں بیٹھ کر
کس کے خلاف غیبتیں کی تھی، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کس کے خلاف بکواسات کی تھی، من گھڑت باتیں کی تھی، کس کے خلاف الزامات لگائے تھے، کس کے خلاف الگ الگ قسم کی ایسی باتیں کی تھی جو اس کے اندر داخل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، قیامت کے دن اللہ بتلائیں گے کہ تمہارا اس طرح بیٹھ کر بات کرنے کا انجام کیا ہونے والا ہے. بلکہ ایک اور حدیث جو میں آپ حضرات کو بتلا دوں جو اس حدیث سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ باہر تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں مگر تنہائیوں میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہے ہیں. تو ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو باہر تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں مگر تنہائیوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کے میدان میں تمام عالم انسان کو جمع کیا جائے گا اور لوگ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئیں گے، نمازوں کے ثواب کو لے کر آئیں گے، روزوں کے ثواب کو لے کر آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، تمام نیکیوں کے ذخیرے کو پہاڑ کے مانند لے کر آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا تہامہ پہاڑ جو دیکھنے میں بڑی اونچا ہے، بڑا مضبوط پہاڑ ہے، تو ایسے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کو اللہ کے دربار میں لے کر آئیں گے مگر ان نیکیوں کا کوئی وزن باقی نہیں رہے گا، مگر ان نیکیوں کا کوئی تول نہیں رہے گا. وہ نیکیاں اس آدمی کو قیامت کے میدان میں کام آنے والے نہیں ہیں، وہ نیکیاں اس آدمی کو گناہ اس جہنم سے بچانے والے نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا تو صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے اور کہنے لگے صفن لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے مگر ان کی نیکیاں ان کو جہنم سے بچانے والی نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا اس جملے کو سننے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ تنہائیوں میں جاتے تھے تو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے تھے. نیکیاں تو کر رہے ہیں، مجمع میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مجمع میں آ رہے ہیں، نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، مجمع میں آ رہے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتلا رہے ہیں، مگر وہی جب تنہائیوں میں جا رہے ہیں تو تنہائیوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہے ہیں تو ان کی نیکیاں قیامت کے میدان میں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے والی نہیں ہیں. اتق اللہ حیثما کنت، تو یہ جملہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے، مجمع میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے.